باعث بنائے۔ کچھ محبت بھری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مائک والے بھائی سے کہوں گا کہ اگر اس کی آواز بڑھ سکتی ہے تو آپ اس کی آواز بڑھا دیں تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو آیت مقدس میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی، اس کو دوبارہ پڑھتا آسان سا ترجمہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا گیا قل، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے۔ کیا کہہ دیجیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ تجھ سے محبت کرے، یہ تجھ سے پیار کرے، یہ تیری اتباع کرے۔ اے محبوب جب لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تیری اتباع کرنے لگ جائیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے گا، اور اس محبت رسول پہ انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب غور فرمائے کتنا آسان کر دیا قرآن نے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤ تو بس حضور علیہ السلام سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی نقل کرنے لگ جاؤ، جیسا حضور نے کیا ویسا تم کرنے لگ جاؤ۔ اپنے چہرے کو داڑھی سے منور کر، اپنے سر کو اماموں سے منور کر، اپنے لباس کو ویسا بناؤ، اپنے کردار کو جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق اچھے تھے، مطلب یہ ایسے اپنے اخلاق بناؤ، اپنا کردار بناؤ کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعی یہ حضور علیہ السلام کا سچا اور پکا عاشق ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ دنیا میں جب کہیں پر کوئی نقل کرتا ہے تو اسے فیل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب کوئی پیارے مصطفیٰ کی نقل کرتا ہے تو اسلام اس کو پاس قرار دیتا ہے۔ نقل کی بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں آپ مطالعہ فرمائے کہ بنی اسرائیل میں جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ کیا کرتے؟ وہ بادشاہ اپنے دربار میں شاہی مسخرے رکھا کرتے۔ کس لیے رکھتے؟ کہ جب کبھی بادشاہ ٹینشن کا شکار ہو، پریشانی کا شکار ہو تو یہ شاہی مسخرہ آتا اور آن کے ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ بادشاہ کو ہنسی آ جاتی، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹینشن ریلیز ہو جاتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نمرود نے، اسی طرح فرعون نے بھی اپنے دربار میں ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ فرعون کے دربار میں آتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا امامہ اپنے سر پہ رکھتا، موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس وہ پہن کر کے آتا، موسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنا عصا ہاتھ میں پکڑتے عصا پکڑ کے آتا، اور بادشاہ کے دربار میں آ کے کہتا، آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے چلتے ہیں، اے فرعون موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے گفتگو کرتے، جب گفتگو کرتے ہیں تو دوران گفتگو اپنے امامے کو اس طرح سے اٹھاتے، عصے سے اس طرح سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے، تو یہ فرعون بہت ہنستا، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے دین کو قبول نہیں کیا،
پھر آپ جانتے ہیں کہ پانی کا عذاب جب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یہ پانی پر رکھا تو دریا نے راستہ دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے مقام پر منتقل ہو گئے۔ 6-8 مہینے جب ہوئے تو خیال فرمایا کہ چلو واپس جو ہے اپنے وطن چلتے ہیں، اپنے شہر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر آئے واقعی دیکھا کہ پانی کے عذاب نے جتنے دشمن تھے پانی سب کو بہا کر کے لے گیا اور ساری نشانیاں گویا کہ وہ ملیاں میٹ ہو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے، دیکھا کہ وہ شخص کہ جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا وہ زمین پہ چل رہا تھا۔ عرض کی مولا یہی تو سب سے بڑا تھا کہ جو میری نقل کرتا تھا یہ کیسے بچ گیا؟ گویا رب نے فرمایا موسیٰ یہ اصلی کرتا تھا یہ نقلی کرتا تھا، پیارے نقل تو تیری ہی کرتا تھا، پیارے نقل تو یہ تیری ہی کرتا تھا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی نقل کرے نجات پا جائے، ہم اگر اپنے آقا کی سچی نقل کریں تو کیا ہماری نجات نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے گا۔ یہاں پر ایک اور محبت بڑا نقطہ عرض کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتا تھا اے میرے بندوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، بلکہ فرمایا قل اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا گفتگو کرنا، دوران گفتگو حضور کے لبھائے مبارکہ کا حرکت کرنا، دہن مبارکہ کے اندر زبان مبارکہ کا حرکت کرنا، حضور کا انداز تخاطب، حضور کا انداز تکلم، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مولانا حسن رضا خان رحمہ فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، اللہ کو ہے مصطفیٰ تیری گفتگو کتنی پسند۔ ابھی آپ لوگوں سے فرما دیجئے اچھا جناب آئیے کسی بھی بھرے مجمع میں آپ مسلمانوں سے پوچھے کہ کیا آپ کو حضور سے محبت ہے تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ جی ہاں ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اس بھرے مجمع میں اگر میں پوچھوں کہ کیا آپ کو حضور سے محبت ہے ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت، ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اس بات پہ غور کیجئے گا جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹے میرے اس سوال پر غور کیجئے گا۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ اگر واقعی ہمیں حضور سے محبت ہوتی کیا ہمارے چہرے داڑھیوں سے ویران ہوتے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی کیا ہمارے سر اماموں سے ویران ہوتے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی کیا ہماری مسجدیں خالی ہوتی؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی کیا ہماری نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھنے کی اس طرح دیوانی ہوتی؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی کیا بے حیائی کا بازار جو معاشرے میں گرم ہے اس طرح ہمارے معاشرے کا حال ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن اس دعوے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آؤ مسلمانوں میں آپ کو ان لوگوں کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل واقعیتاً اپنے کردار کے ذریعے سے دی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے دی ہے، اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ دیکھیے ایک موقع کہ شام کے کچھ سوداگر یہ زیتون کا تیل خریدنے مدینہ منورہ آتے، ان کی زبان سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ کسی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گئے اور مدینہ شریف کے اندر بڑی افراتفری کا عالم، اگر اس وقت مدینہ شریف پر حملہ کیا جائے تو کامیابی تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور بتایا شام کے تاجروں نے
کہ 70,000 کا لشکر جرار لے کر ہرقل وہاں سے نکل چکا کہ وہ مدینہ شریف پر حملہ کرے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اطلاع دی، یا رسول اللہ ہمارے آقا اس طریقے کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، گویا فرمایا اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، اسلام کی مدد کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا یہ اعلان فرمانا تھا کہ ایک صحابی رسول اٹھے اور اپنے گھر گئے، کچھ کھجوریں لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، یعنی انہیں فروخت کر دیا جائے اور اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اسے حاصل کیا جائے۔ یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ یہ تبوک کا موقع تھا اور اس کو یہ اسرت کا موقع تھا، اس لیے غزوہ تبوک اور لشکر اسرت یہیں سے لیا گیا۔ اسرت کیسے تھی؟ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، یعنی درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی اور پکنے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ کچی کھجوریں اتنی مہنگی نہیں بکتی تھی کہ جتنی کہ پکی بکتی تھی، اب اس میں وقت باقی تھا اور ادھر یہ معاملہ آن پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی مدد کرو۔ ایک اور صحابی رسول اٹھے، اپنے گھر گئے اور کچھ سونا لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، اپنے گھر گئے اور بہت سا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر یہ بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی حضور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مال یہاں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام پر ایک کڑا وقت آن پڑا ہے، اسلام کی مدد کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ اعلان سنا اپنے گھر گئے، ایک چادر صحن میں بچھا دی، گھر کا سارا مال لا کر کے چادر پہ رکھ دیا اور اس کی گٹھڑی باندھ دی۔ کہتے ہیں 2 بوریے لیے، ایک بوریے کو قمیص کے طور پر استعمال کیا اور دوسرے کو تہمت کے طور پر استعمال کیا اور یہ بوریے والے لباس کو سیا۔ ابو بکر صدیق نے ببول کے کانٹوں سے گٹھڑی کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہمارے ملک کے مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا کہ پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور میری زبان میں کہو ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا کہ مال و زر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب اس طرح سے نعرے لگاؤ گے تم لانڈی کورنگی سے کوئی مولوی بلا لیتے یار، مجھ کو لا کر کے نہ بٹھا دیکھو ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتوار کے دن ہم نے نشتر پارک کرنا ہے، عالمی صوفی کانفرنس، 12 عرب ممالک سے علماء اکرام پہلی بار کراچی میں جلوہ گر ہونے والے، 12 عرب ممالک سے، اور ان میں بعض علماء ایسے ہیں کہ ان کے شہر والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا سارے کام آپ چھوڑ اور اس پیغام کو پھیلانے میں مصروف ہو جائیں، سوشل میڈیا پر خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ عظیم الشان عالمی صوفی کانفرنس، یعنی لوگ ہم سے کہتے تھے کہ یہ درود و سلام اور یہ میلاد کی محفلیں بس پاکستان اور ہندوستان میں ہوتی ہے، عرب ممالک سے علماء آ کر کے بتائیں گے کہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں اور جلوس میلاد مصطفیٰ کہاں کہاں نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو پاکستان اور ہندوستان ہی کے تو یہ بریلوی مولوی مشہور ہے، یہ سنی مولوی مشہور ہے، دنیا میں انہیں کون جانتا ہے؟ دنیا کے کوئی مشہور عالم عرب عالم ذرا بتائے تو صحیح
ہم نے 12ویں والے کے صدقے 12 ارب عالم بلا لیے ہیں، وہ یہاں پر آ کر کے بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کیسی سجتی ہیں۔ تو کام شروع ہو چکا ہے اور یہ کام انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا۔ اور پھر تو یہ تو 2017 ہے اور 2018 کا الیکشن بھی تو ہمارے سامنے ہے، اور سنی کا ووٹ یقیناً اس بار سنی کے لیے استعمال ہے۔ علاقہ ہمارا، گلیاں ہماری، شہر ہمارا، ووٹ ہمارے، اور ہمارے ووٹ سے جیتنے والے لوگ جب اسمبلی میں پہنچے، ہمارے ہیرو ممتاز قادری کے لیے آواز بلند نہیں کر سکے، آواز بلند نہیں کر سکے۔ اگر سنی اسمبلیوں میں ہوتے یقیناً وہ سیٹوں کو ٹھوکرے مار کر کے اسمبلی سے باہر دکھائی دیتے۔ تو اب وقت ہے سنیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا، اور یہ بڑا شاندار وقت ہے، اس سے شاندار وقت پھر سنیوں کو کبھی نہیں ملے گا۔ ابھی سنیوں نے محنت کر لی، انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا وقت ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت ابو بکر صدیق کے لباس پر ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب سے ہماری اور تمہاری دوستی ہوئی، ہم نے تمہیں یہ لباس پہنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ بوریے کا لباس، اور اسے سیا ہے تم نے ببول کے کانٹوں سے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جبریل امی سدرہ سے نازل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ جبریل نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا ابو بکر صدیق نے پہنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا بات ہے، آج جیسا لباس میرے دوست ابو بکر نے پہنا ویسا تم نے پہنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، بات یہ ہے جب آپ کا اعلان سننے کے بعد، گھر میں چادر بچھانے کے بعد، سارا مال گٹھی پہ رکھنے کے بعد، بوریے والا لباس بنانے کے بعد، اسے ببول کے کانٹوں سے سینے کے بعد، گٹھی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے، اور جب ابو بکر نے رکھا اور آپ کی طرف آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا تھا، فرشتوں آج سارے کے سارے ویسا ہی لباس پہن لو جیسا مصطفیٰ کے دوست ابو بکر نے پہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی ہے۔ ہاں یہی موقع جب سارے صحابہ کرام کچھ نہ کچھ لے آئے، اب نگاہ مصطفیٰ ہے کہ جو پیارے عثمان کے چہرے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی تک حضرت عثمان نے کچھ پیش نہیں کیا، حضور نے فرمایا اسلام کی مدد کی جائے، محفل پہ خاموشی ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو، وہ یہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا 300 دینار میری طرف سے، ایک دینار میں سارے مجاہد کا سامان آتا تھا۔ رونق افروز ہو گئے، بیٹھ۔ حضور نے پھر ترغیب دلائی، اسلام کی مدد کی جائے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ محفل پر خاموشی، پیارے عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مزید اور 300 میری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر گئے، اشرفیوں کی تھیلی لائے، اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، وعدہ 600 کا کیا، مگر لے کر کے آئے 1000۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، مان تو ہم بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا۔ لیکن حضرت عثمان کا مان کیسے قبول ہوا کہ حضور علیہ السلام نے وہ اشرفی کی تھیلی اپنی جھولی میں الٹ دی۔ اب دینار ہی دینار جھولی مبارکہ میں، تو حضور کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دیناروں میں رکھی ہوئی ہیں، حضور اوپر لاتے نیچے لاتے، فرماتے جاتے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی کمزور ذہن رکھنے والا شخص سوچے تو پھر تو شاہ صاحب حضور نے تو عثمان غنی کو معاذ اللہ گناہ کی اجازت دے دی، عثمان جو بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارے نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی اڑنے والا کبوتر ہو اور آپ اس کے پر کاٹ دیں اور کہیں کہ اڑ، کیا کبوتر اڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں اڑ سکتا۔
عثمان کو میرے آقا نے اپنے سینے سے لگایا تھا، عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے، معصیت کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھو ان کا دعویٰ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اس دعوے کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آؤ آپ کی ذوق کی نظر چند باتیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک ہر ایک مسلمان کی زبان پر سبحان اللہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ محفل یادگار ہو جائے، ایک روحانی محفل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ محبت پر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، ہندو رائٹرز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے محبت پہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کرو۔ کہتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت جو کرتا ہے وہ بلا وجہ نہیں کرتا، کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہے؟ یہ پڑھ لکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت کی پہلی وجہ ہے حسن، خوبصورتی۔ کوئی شخص بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے، جاذب نظر ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا بیداری کا ثبوت دیں، مجھے بتائیں کہ کوئی خوبصورت شخص ہو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرا ہاں ہوں تو کرو یار۔ میں 30 گھنٹے ہو گئے، 32 گھنٹے جاگے ہوئے اور صرف 3 گھنٹے میں سویا ہوں ان 40 گھنٹوں کے درمیان۔ ٹھٹا، کراچی، جمعہ، پھر جلسے ہی جلسے، تو آپ تو میرا خیال ہے اچھی تگڑی نیند لے کر کے آپ اٹھے ہوں گے، اور پھر بھی آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ تو 2.5 کلو کا سر نہیں ہلاؤ، چھٹاک بھر کی زبان ہلاؤ۔ 2.5 کلو کے سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ محبت کی پہلی وجہ حسن ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں محبت کی دوسری وجہ ہے سیرت۔ کوئی شخص حسین و جمیل نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں محبت کی تیسری وجہ ہے احسان۔ مثلا ایک شخص ہے کہ اس کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، اور وہ بلڈ گروپ نہیں مل رہا، بڑا پریشان ہے۔ اب ایک شخص کو پتا چلتا ہے اور اس کے پاس وہی بلڈ گروپ ہے کہ جو اس کی والدہ میں ہے۔ اب یہ آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خون نکالیں اور ان کی والدہ کے جسم میں ڈالیں تاکہ ان کی نبضیں چلنا شروع ہو جائیں۔ اب نہ ہی وہ شخص خوبصورت ہے، نہ ہی اس کی سیرت اعلیٰ ہے، اس نے اپنا خون دے کر کے اس بندے کی ماں کو بچا لیا۔ مجھے بتاؤ کہ اب یہ بندہ اس سے محبت کرے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں محبت کی تیسری وجہ احسان ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ محبت کی چوتھی اور آخری وجہ ہے قربت، نزدیکی۔ دو دوست ہیں، دونوں میں محبت ہے تو قربت کی وجہ سے ہے۔ کتنی مائیں خوبصورت ہیں لیکن اولاد خوبصورت نہیں ہے، دونوں میں محبت ہے تو قربت کی وجہ سے۔ اولاد خوبصورت ہے لیکن ماں خوبصورت نہیں ہے، دونوں میں محبت ہے تو قربت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ محبت ان 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، حسن کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے۔ تو اب اگر دنیا میں کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ سارے مسلمان یہ کہتے ہو کہ حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، یہ دیکھو پڑھے لکھے لوگوں کا فیصلہ کہ محبت ان 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی ایک وجہ تمہارے نبی میں تھی؟
کہ جس کی وجہ سے ہم تمہارے نبی سے محبت کریں، لڑنا نہیں، مسکرا کے کہنا۔ ان چار وجوہات میں سے ایک وجہ تو کیا؟ یہ چاروں کی چاروں وجوہات الحمدللہ ہمارے آقا میں موجود ہیں۔